تو ویسے تو کسی کو کسی سے محبت ہونے کی مختلف نشانیاں ہوتی ہیں اور دیکھنے والا خود ہی محسوس کر لیتا ہے کہ فلاں کو فلاں سے محبت ہے، مثلا والدین کی محبت اولاد کے لیے، میاں بیوی کی آپس کی محبت، بہن بھائیوں کی محبت، لیکن یہ محبت تو قدرتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں میں رکھی ہے۔ آج ہم آپ کو محبت کی ایک ایسی نشانی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ اگر آپ کی زندگی میں وہ نشانی پائی جائے تو سمجھ لیں کہ آپ دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہیں اور آپ کے ساتھ محبت کرنے والے بے شمار ہیں۔ یہ نشانی کیا ہے اور اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا فرمان ہے، اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، ہم آپ کو آج کے ٹاپک کے حوالے سے تفصیل بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو اس نشانی کے بارے میں بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک ایسی محبت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جو محبت ایسی ہے جو کہ کبھی نہ ختم ہونے والی محبت ہے، جو محبت دائمی ہے، اور وہ محبت ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو کہ ہر امتی کے لیے ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قیامت تک آنے والے امتی سے ایسی محبت کی ہے کہ جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں اپنے امتیوں کو یاد رکھا اور اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگا ہے اپنے امتیوں کے لیے لازمی مانگا ہے، اور جب قیامت کا دن ہوگا ہر کوئی نفسی نفسی کر رہا ہوگا تو اس وقت میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہوں گے امتی امتی۔ اسی لیے فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے امتیوں کے لیے جو محبت ہے وہ دائمی ہے، باقی سب محبتیں فانی ہیں اور ختم ہونے والی ہیں۔ دوستو، متعدد روایات میں دوسروں کے لیے دعا کرنے کی تاکید ملتی ہے اور یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دوسروں کے لیے کی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم اپنا حال دیکھیں تو بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو دوسروں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیے ہی مانگے، حالانکہ اللہ تعالیٰ دوسروں کے لیے مانگے جانے والی دعاؤں کو جلد قبول فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیٹھ پیچھے مسلمان بھائی کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کے پاس ایک فرشتہ دعا کرنے والے کے سر کے قریب مقرر ہوتا ہے۔ جب کوئی کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے اور یوں کہتا ہے، مسلمان کے حق میں تو نے جو دعا کی ہے وہ تیرے لیے بھی اس جیسی ہی نعمت و دولت کی خوشخبری ہے۔ ایک حدیث پاک میں اس طرح وارد ہوا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں پہلے تجھ سے شروع کروں گا، یعنی تم نے جو دعائیں دوسروں کے لیے مانگ رہے ہو وہ سب دعائیں میں پہلے تمہارے حق میں قبول کروں گا، پہلے تمہیں دوں گا۔ دوستو، اس حدیث پاک سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے کتنی محبت ہے۔ کیسی ہی گناہگار سہی مگر ان کے لیے دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرنے اور حقوق العباد اور اخوت اسلامی کا درس بھی دیا جا رہا ہے، یعنی کیسی ہی گناہگار سہی مگر ان کے لیے دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرنے اور اسے پہلے دینے کا برملا اعلان فرمایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس حدیث پاک میں حقوق العباد اور اخوت اسلامی کا درس بھی دیا جا رہا ہے، یعنی دعا مانگتے وقت صرف اپنے لیے دعا نہ مانگی جائے بلکہ اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں اور دوستوں کے لیے دعا مانگی جائے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ بندہ جس سخاوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اسی قدر خوش ہوتا ہے۔ دوستو، جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے اور ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت ہی کی فکر رہتی تھی۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک حدیث میں آیا ہے کہ آدمی کی دعا اس کے بھائی کے حق میں اس قدر زیادہ قبول ہوتی ہے کہ خود اس کے حق میں اتنی قبول نہیں ہوتی، اور فرشتوں سے اپنے لیے دعا کرانے کی بہترین تدبیر کے بارے میں حدیث پاک میں اسی طرح آیا ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے خیر و فلاح کی کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے کہتے ہیں، وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ، یعنی اللہ کے بندے یہی چیز اللہ تجھے بھی عطا فرما دے۔ بس ہر مسلمان کے لیے کسی بہتری کی دعا کرنا یہ در حقیقت فرشتوں سے اپنے لیے دعا کرانے کی ایک یقینی تدبیر ہے۔
دوستو یاد رہے کہ آپ کی زندگی میں جو خوشیاں ہوتی ہیں وہ ان لوگوں کی دعاؤں کا ثمر ہوتی ہیں جو آپ کے پیٹھ پیچھے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی دعاؤں ہی کی وجہ سے آپ کو خوشیاں ملتی ہیں۔ اور اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو اچانک یا پھر غیر متوقع طور پر کوئی خوشی مل جاتی ہے جو کہ آپ کے عام حالات کے موافق نہیں ہوتی بلکہ غیر معمولی ہوتی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے تو جان لیں کہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی دعائیں مانگ رہا ہے۔ دوستو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی آپ بہت زیادہ خوشی محسوس کرنے لگو اور آپ کے اندر خوشی کے احساسات زیادہ ہونے لگیں تو جان لو کہ کوئی نہ کوئی آپ کے لیے کہیں دعائیں مانگ رہا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ خوش قسمت انسان وہ ہے جس کو دوست کی وفا اور ماں کی دعا مل جائے۔ قصہ مشہور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جاتے تھے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ فوت ہو گئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد کوہ طور پر ملاقات کے لیے گئے تو غیب سے آواز آئی، اے موسیٰ اب سنبھل کے قدم رکھنا، پہلے تمہارے ساتھ تمہاری ماں کی دعائیں ہوتی تھیں لیکن اب تمہارے پیچھے دعا کرنے والا کوئی نہیں رہا۔ دوستو اس لیے ہمیں ان لوگوں کی قدر کرنی چاہیے جو ہمارے پیٹھ پیچھے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ان میں والدین سر فہرست ہیں جو اپنی اولاد کے لیے ہر دم دعاؤں میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کے علاوہ ان میں آپ کی بہنیں، بھائی، دوست اور باقی رشتہ دار بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ لوگ جو اللہ والے ہیں، علماء، فقہاء، اولیاء، وہ لوگ بھی پوری انسانیت کے خیر خواہ ہوتے ہیں، وہ بھی پوری انسانیت کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ان لوگوں کو شامل کرنا چاہیے۔ دوستو مفسرین کا کہنا ہے کہ دوسروں کے لیے مانگی جانے والی دعا ریاکاری سے بعید ہوتی ہے۔ ایسی دعا محض خلوص و محبت کی بنیاد پر کسی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے کی جاتی ہے، اس میں اخلاص بہت زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے غائب کی دعا غائب کے لیے بڑی تیزی سے قبول ہو جاتی ہے۔ مفسرین کے نزدیک دوسروں سے دعا کی درخواست کرنا بھی مسنون ہے۔ دوستو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایسا انسان دنیا کا خوش قسمت ترین انسان بن جاتا ہے جس کے لیے لوگ غائبانہ دعائیں کریں۔ دوستو یہاں پر آپ کو سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعاؤں کے بارے میں ایک حدیث سناتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 دعائیں ضرور قبول کی جاتی ہیں، مظلوم کی، حاجی کی، مریض کی، مجاہد کی، اور ایک مسلمان بھائی کی دعا دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے جو کی جاتی ہے۔ یہ 5 دعائیں فرمانے کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، ان دعاؤں میں سب سے زیادہ قبول ہونے والی وہ دعا ہے جو ایک مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے کرتا ہے۔ اور آخر میں دوسروں کے لیے دعائیں کرنے کی تاکید کے حوالے سے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ جو کہ جانے پہچانے ولی اللہ ہیں، یہ واقعہ ان کا واقعہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں خانہ کعبہ میں موجود تھا اور میں رات کے وقت اس موقع کی تلاش میں رہتا تھا کہ مجھے خانہ کعبہ خالی ملے اور میں خانہ کعبہ کی چادر پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا مانگ لوں۔ ایک رات بارش ہو رہی تھی اور خانہ کعبہ میں کوئی موجود نہ تھا، اور ایسے میں مجھے خانہ کعبہ خالی ملا تو میں فوراً خانہ کعبہ کے پاس گیا اور باب کعبہ میں ہاتھ ڈال کر دعا مانگنے لگا۔ میں اپنے لیے مغفرت کی دعا مانگنے لگا تو غیب سے دعا آئی، ہم سے ہماری مخلوق کے بارے میں گفتگو کرو۔ میں نے دوبارہ کہا کہ میں تو اپنی بخشش چاہتا ہوں، تو دوبارہ آواز آئی کہ تم جو دوسروں کے لیے مانگو گے وہ تمہارے حق میں بہتر تھا۔ دوستو اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند فرماتا ہے کہ اللہ کا کوئی بندہ دوسرے بندوں کے لیے اللہ سے مانگے، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرے، اور روایات سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ جب بندہ دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا پہلے اس کے لیے قبول ہوتی ہے اور بعد میں دوسروں کے لیے قبول ہوتی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ جب بھی دعا مانگی جائے تو دوسروں کو اپنی دعاؤں میں لازمی شامل کیا جائے۔ محبتیں بکھیریں گے تو محبتیں ملیں گی۔ دوستو آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔